سے جناب وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر راجہ فاروق قادر خان صاحب ہمارے خصوصی اسٹیج پہ تشریف فرما سردار صاحب خان صاحب سابق اسپیکر اسمبلی سابق وزیر جناب سردار طاہر انور صاحب مولانا عبید اللہ فاروقی صاحب اسٹیج اور پینال میں تشریف فرما معززین علاقہ السلام علیکم۔ چونکہ وقت کی قید ہے اور جناب وزیر اعظم اور جو ابھی ان کے ساتھ مہمان آئے ان کے لیے یہ بھی اطلاع کہ یہ پروگرام ابھی سے سٹارٹ نہیں ہوا، یہ تقریباً 2-3 گھنٹے سے یہاں تقاریر چل رہی ہیں اور پروگرام یہ چل رہا ہے اور بیشتر مقررین اپنی گفتگو کر کے یہاں سے چلے گئے۔ اور میرے حصے میں جب یہ وقت آیا تو جناب بھی تشریف لا چکے تھے، تو یہ میری خوش قسمتی کہ آپ کی موجودگی میں میری گفتگو ہے ابتدائی حصے پہلے اسپاس نامہ پیش کیا گیا۔ اسپاس نامہ میں ایک جو گفتگو ہوئی اور جو پیش کیا گیا اس کی تو پوری تائید اور حمایت کرتے ہوئے اس بات کے ساتھ کہ آج جس دن کی نسبت سے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں اور ہر سال ہم یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ایک بہت بڑی تاریخ ہے اس مقام کی، اس علاقے کی، اور وہ 1832 ہے۔ یہاں آپ سے پہلے جو مقررین نے گفتگو کی، کسی ایک دو نے کہا کہ ہم اب ان کہانیوں کی طرف نہ جائیں، تو مجھے افسوس ہوا۔ ہم نے تو اپنی اس تاریخ سے سبق لے کے، اس سے رہنمائی لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس علاقے کے اس وقت کے ان جوانوں نے جس طرح اپنی زندہ کھالیں کھچوائیں، یہ اسلامی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، انسانی تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کے اندر انسانی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی مصنف کی کوئی بک اٹھا کر دیکھ لیں، ایسی مثال کہیں نہیں ملتی جو مثال آپ مانگ والوں نے یہاں پر قائم کی ہے۔ میرے بھائیو، کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم ماضی کی باتوں کو بلا کر ہم آگے چلیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر آج جس دن کی نسبت سے یہاں پر اکٹھے ہیں، یہاں کے اکابرین نے جن کا ذکر اسپاس نامہ کے اندر ہوا، قرآن کی آیات کے نیچے سے گزر کر یہ حلف اٹھایا، بغیر کسی علاقائی تقسیم کے، بغیر کسی جماعتی تقسیم کے اور بغیر کسی قبیلے کی تقسیم کے، سب قبیلوں نے وہاں پر نمائندگی کی۔ اس مقام کو البتہ یہ ہے کہ یہ حیثیت، یہ مقام ملا اس جیسا پیر کو۔ سب قبیلوں نے یہاں پر اس قرآن کی آیات کے نیچے سے گزر کر انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم ظالم کے سامنے جھکیں گے نہیں، غاصب کے سامنے جھکیں گے نہیں، ہم اپنا ایمان اور اپنے عزم کو بلند کر کے ہم اس کشمیر کے جہاد کے لیے جب بھی کبھی ممکن ہوا، جہاں جان دینا پڑے جان دیں گے، جہاں پر زمین دینا پڑے، جہاں پر ہمیں پیسہ دینا پڑا پیسہ دیں گے، لیکن ہم لوگ کہیں اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ اس دن کے تقریباً 12-14 یا 15-16 دن کے بعد اسی مقام سے تھوڑا سے فاصلے کے اوپر جو مجاہد گلا ہے، جہاں تک آپ نے پکی روڈ پر آپ آئے ہیں، وہاں اس مجسٹریٹ کو جگت رام جس کا نام ہے، جس کو غازی صوبیدار اللہ دیتا صاحب مرحوم اور ان کے ساتھیوں نے جو وصل جانم کیا، اور وہ بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ بھی 2-3 اور تھے۔ میں اتفاق سے 1-1.5-2 ماہ قبل میں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل رار سے تائیں کی طرف کہہ رہا ہے کہ میں وہاں سے 3-4 کلومیٹر تائیں کی طرف ایک مقام ہے جس کا نام گراں ہے، اور یہاں گراں کے 2-3 بندے بیٹھے ہوئے، تو وہاں اس نے 2-3 نمبرداروں کا بھی ذکر کیا کہ فلاں نمبردار منور خان، نمبردار یوسف خان۔ اب یہ جو جب نام آئے تو میرے ذہن میں فوری وہ لوگ بھی آگے جن لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہاں پر میں رہتا تھا تو میرا والد ہے ورالوکوٹ میں ٹیچر تھا، اور یہ جو مجسٹریٹ جس کو اسپیشل اختیارات ملے تھے یہ ٹیچر تھا منگ میں، وہ یہ اس کا انٹرویو بتا رہا ہوں میں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے باپ کو بھی بلایا گیا منگ میں، اور وہاں سے یہ لوگ جب ادھر آئے تو راستے میں ان کو مارا گیا، اور ہمیں خبر کوئی نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا باپ کدھر ہے، اس وقت چونکہ اس طرح کا رسول صاحب کا سسٹم نہیں تھا۔ تو وہاں کے مقامی نمبرداروں نے ہمارے گھر پر آ کر ہمارے خواتین اور بچوں ہم سب کو کہتے ہیں کہ آپ یہ جگہ چھوڑ دیں، آپ مارے جائیں گے۔ تو ہم خوفزدہ ہو گئے، 2 دن ہم وہاں پر رکے، دوسرے دن شام کو انہوں نے زبردستی کہا کہ آپ چھوڑ دیں، پھر 5-4 ہمارے گھر تھے وہ چھوڑ کر وہاں سے نکلے۔ وہ ذکر کرتا ہے اس علاقے کا، ان لوگوں کا، جس تاریخ کو آپ اور میں کم جانتے ہیں وہ بابا زیادہ جانتا ہے۔ وہ اس وقت اسے 85 ایئر وہ کہہ رہا تھا، 85 یا 86 سال اس کی عمر ہے اس وقت۔ تو وہ صوبیدار اللہ تعالیٰ محروم کا ذکر کرتا ہے وہاں پر، کہتا ہے کہ اس نے میرے باپ کو مارا اور اس کے ساتھ اس مجسٹریٹ کو بھی مارا۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ایک زندہ تاریخ ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، شاید کل نہیں ہو، لیکن جو لوگ کتابوں اور رسالوں میں اس تاریخ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جہاں پر جس تاریخ کے اندر آپ کے وہ خون گرا ہو، وہ تاریخ کبھی کتابوں میں اور رسالوں میں لکھنے سے کبھی وہ تقسیم نہیں ہو سکتی، نہ ہی کسی اور کی ذمہ لا سکتی ہے۔ یہ وہ واحد مقام ہے جس کی ہم مثال دے کر بتا سکتے ہیں کہ اس مجسٹریٹ کو یہاں پر مارا گیا اور فلاں تاریخ کو مارا گیا، اس کے گواہ اس وقت زندہ جاوید ہیں۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تحریک آزادی کشمیر کا آغاز ہوتا ہے اور یہیں پہلی گولی چلتی ہے، اور وہ ایک مثال ہے کہ اس مجسٹریٹ کو مارا گیا۔ جناب والا، یہ جو کہ میں اس لیے اس بات کو دوبارہ دہرا رہا تھا چونکہ یہ سپاس نامے کے اندر موجود ہے آپ کے ساتھ، کہ ہمارے کچھ نوجوانوں نے آپ سے پہلے بہت ساری یہاں پر تقاریر ہوئی، تو میں ان کے جواب میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم تاریخ سے سبق لے کے ہم آگے چلیں گے۔ یہاں اب میں اپنی بات کو رخ دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ اسی ماہ کے اندر آپ نے دیکھا، آپ نے خود کیا ایک سیاہ ڈے بنایا 5 اگست کو، اور 1 سال ہو گیا ہے ہمارے کشمیری وہ بھائی، انہوں نے جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو لاک ڈاؤن کیا ہوا وہاں پر، ہم تھوڑے عرصے کے لیے اسلام آباد میں جب ابتدائی کورونا ہوا تو لاک ڈاؤن ہوئے، 15 دن کے لیے میں اپنے گھر کے اندر مسحور ہو گیا، مارچ کے اینڈ کی بات ہے، تو میں پریشان ہو گیا کہ میں کدھر جاؤں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو 1 سال سے جو لوگ وہاں پر لاک ڈاؤن، خالی لاک ڈاؤن نہیں ہے، ان کی طبی سہولتیں نہیں ہیں، ان کی ایجوکیشن کی سہولت نہیں ہے، ان کو مارکیٹ میں جانا، ان کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ یہ آزاد فضائیں جن کی یہاں پر لوگوں نے بہت افسوس کی بات ہے، کچھ اس طرح کی گفتگو پہلے ہوئی، یہ آزاد فضاؤں میں رہنے والے ہم جس طرح گفتگو کر رہے ہیں اور جس طرح ہم رہ رہے ہیں اس آزاد حکومت کے نیچے، تو کیا یہ ممکن ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے بھائی اس طرف کشمیر کے اندر ہیں؟ اس لیے آزادی کی نعمت کو کبھی یہ مت سمجھو کہ ہم ادھر سے آگے تو ادھر کہیں پھنس گئے، یہ بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہاں ایک بات ضرور ہے کہ یہاں ایک دو میرے بھائیوں نے بات کی کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں ہونی چاہیے، سب کی ایک پورے کشمیری کی ایک ہی سوچ ہے کہ اس کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی سیکنڈ یا تھرڈ فارمولا نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے وہی پہلا فارمولا ہے کہ کشمیر کے اندر رائے شماری کروا جائے، کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ میں آخر پر دوبارہ اس سپاس نامے کی تائید کرتا ہوئے خاص کر اس روڈ کی تائید جو میں ڈاکٹر نجیب نقی صاحب آپ کو 3-4 سال پہلے بھی کسی ایک مقام پر میں نے کہا تھا کہ آپ کے گھر کی روڈ ہے اور ہمارے مسکن کی وہ روڈ ہے، ہر سال حکومت وہاں پر جاتی ہے، مہربانی کر دیں یہیں سے اور جو فرلانگ آدھا فرلانگ روڈیں دینے سے بہتر ہے جہاں پر یہ اس مقام کے لیے مہربانی کریں۔ آج میرا ایک ہی مطالبہ ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اس پوری پبلک کے ساتھ کہ باقی مطالبات کو پیچھے رہنے دیں، کیا یہ مطالبہ درست ہے کہ روڈ یہاں پٹی ہونی چاہیے؟ وزیر اعظم صاحب ہماری سے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔